السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ حاجی علی کی درگاہ، اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس درگاہ کا رہسیہ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ دکچھڑ ممبئی کے ورلی تٹ سے کم 500 گز دور عرب ساگر کے بیچ ایک تٹ پہ 4500 ورگ میٹر میں پھیلی یہ چمتکاری درگاہ پوری دنیا میں چنندہ دھارمک میں سے ایک ہے۔ اس درگاہ پر کوئی بھید بھاؤ نہیں، یہاں پر سبھی دھرم کے لوگ بھائی چارہ اور پریم سے ایک ساتھ منت مانگنے آتے ہیں۔ 15ویں صدی کے شروعات ارتاد 1431 میں بنی حاجی علی کی یہ درگاہ ہمیشہ سے ہی رہسیے کے گھیرے میں گھری رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سمندر میں آنے والے طوفان اور جواروں سے اٹھنے والی وشال کائی یہ لہریں آسانی سے کسی بھی بھون کو چٹکیوں سے نیست و نابود کر سکتی ہیں، لیکن آج تک یہ طوفان اور لہریں اس درگاہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں۔ اس رہسیے کو اور بھی گہرا بناتا ہے درگاہ تک جانے والا سیمنٹ کا یہ راستہ، ایک راستہ جو سمندر میں جوار آنے کے وقت بالکل ڈوب جاتا ہے، اور اس کا راستہ تتکالین بند کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جوار میں اٹھی پانی کی اتنی اونچی لہروں کی ایک بوند بھی درگاہ کے اندر نہیں آتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے آدھونک سمے میں جہاں وگیان کے پاس لگ بھگ ہر چمتکار کا وگیانک تر ہوتا ہے، وہ بھی درگاہ کی اس چمتکار کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس چمتکاری درگاہ کا رہسیہ اتہاس۔ ایک بار پیر حاجی علی شاہ ازبکستان میں ایک ویرانی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، تبھی وہاں سے ایک عورت روتی ہوئی گزری۔ پیر کے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ وہ تیل لینے گئی تھی، لیکن برتن کے گر جانے کی وجہ سے اس کا تیل گر گیا۔ اب اس کا شوہر اس کو مارے گا۔ پیر اسے لے کر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر اس کا تیل گرا تھا، اور ہاتھ کا انگوٹھا زمین پر گاڑ دیا۔ ایسے کرنے سے زمین کے اندر سے تیل کا فوارہ نکل پڑا، برتن بھر گیا۔ لیکن اس گھٹنا کے بعد پیر حاجی علی شاہ گم شم رہنے لگے، اور انہیں برے خواب بھی آنے لگے کہ انہوں نے اپنا انگوٹھا زمین پر گاڑ کر زمین کو زخمی کر دیا ہے۔ اسی دن سے وہ گم شم رہنے لگے اور بیمار بھی پڑ گئے، اور لوگوں سے بچنے اور تجارت کرنے کے لیے حاجی شاہ بخاری اپنی ماں سے اجازت لینے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ ممبئی کے اس جگہ پر پہنچ گئے جو درگاہ کے قریب تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا بھائی اپنے وطن واپس لوٹ گیا، اور حاجی علی شاہ لوگوں میں اسلام کا پرچار کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھ کر یہ گزارش کی تھی کہ ازبکستان میں ان کے حصے کی دولت اور ان کی زمین وغیرہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کے پرچار کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار اور آرام کو چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی، اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ پیر حاجی علی شاہ اپنا سارا دھن غریبوں میں بانٹ کر حج کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ نصیب سے اس سفر کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ موت سے پہلے انہوں نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے وصال کے بعد دفنایا نہ جائے، بلکہ کفن پہنانے کے بعد ان کے جسم کو سمندر میں یوں ہی ڈال دیا جائے۔ ان کی آخری وصیت کا پالن کرتے ہوئے انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا، لیکن چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ان کا تابوت عرب ساگر سے ہوتا ہوا ممبئی کی اسی جگہ پر آ کے ٹھہر گیا جہاں وہ رہتے تھے، اور یہ اپنے آپ میں چمتکار تھا۔ آپ کے مریدوں نے
यहीं पर आपकी दरगाह बना दी। लेकिन हर इंसान ये समझ गया कि पीर हाजी अली नेक इंसान और अल्लाह के वली हैं। शायद इसकी यही वजह थी कि सन 1431 से आज तक कोई तूफ़ान, कोई जवार की लहरें दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर पाई हैं। दरगाह की दिलकश नज़ारों की बात अगर की जाए तो पानी की लहरों के बीच सफ़ेद रंग की दरगाह हाजी अली बेहद खूबसूरत लगती है। जब आप दरगाह के अंदर जाएंगे तो रंगीन कांच के नक्काशी से दीवारें और सुतून लैश नज़र आएंगे जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा दरगाह के चारों तरफ चांदी के सुतूनों का दायरा नज़र आएगा जो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुनहरी बातों को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम ऐसी बहुत सी वीडियो लाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। खुदा हाफिज़।